جیسے ایک سر ماشاءاللہ کیونکہ آپ نوجوانوں سے بھی جو ہے ان کو بھی آپ دروس وغیرہ دیتے، جس طرح آپ نے بھی تربیتی پروگرام کے حوالے سے بھی بات کی، تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور سیکھنے سے کافی دور ہیں اب. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام یا دعات جو ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان دوبارہ قرآن مجید کے قریب آ جائیں؟ بڑا اہم سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوتی میدان میں جو کرنے کا کام ہے نا، وہ اصل کام تو یہی ہے کہ لوگوں کو آپ قرآن کے ساتھ جوڑیں. ایک چیز ضرور سمجھ لیں، اگر آپ دعوت کے میدان میں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی دعوتی سرگرمیاں صرف موٹیویشنل سپیکنگ تک اور موٹیویشنل جو آپ کے لیکچرز ہیں ان تک محدود ہو گئی ہیں، تو تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت. لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو ابھارنا، ان کو خیر کی طرف لے کر آنا یا واعظ و نصیحت کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کی طرف یعنی اس کا ایک پورشن وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے دن اور شام میں اپنے ریگولر دعوت کے کام میں باقاعدہ قرآن و حدیث کو لوگوں کو نہیں پڑھا رہے، تو شاید آپ دعوت کے کام میں بہت پیچھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کر رہے، لیکن بہت پیچھے. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ اپنی زندگی کے تجربے سے میں اگر اپنے دعوتی جو اللہ نے توفیق دی کام کو سارے کو ایک طرف ایک پلڑے پہ رکھوں، اور مرکز میں باقاعدگی سے حدیث کی کلاس اور تفسیر کی جو میں کلاس پڑھاتا ہوں اس کو ایک طرف رکھوں، تو میرے خیال میں اس کا کوئی یعنی مقابلہ نہیں باقی سارے کام کے ساتھ. اس کا وزن بہت زیادہ ہے. تفسیر اور حدیث کی کلاس پڑھانے کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو باقی چیزیں. دوسری بات یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے دور میں ہیں اور جہاں آپ کی آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ اب ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس کمیونٹی میں اور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیونٹی میں کام کرنا اور اپنے قریب کے لوگوں کو حقیقی علم سے روشناس کرانا، یہ ہر داعی کی ذمہ داری. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ موجود ہیں، آپ نے چونکہ دعوتی لوگوں کے میدان میں یہ سوال کیا کہ لوگ یعنی علماء یا دعات کیا کریں کہ جس سے لوگ قرآن سے جڑیں. بھئی علماء اور دعات سب سے پہلے یہ فیصلہ تو کریں نا کہ ہم نے قرآن اور حدیث پڑھانا ہے، خالص قرآن اور حدیث پڑھانا ہے، ترجمہ تفسیر اور حدیث کی کلاس پڑھانی ہے. اپنی زندگی میں روٹین میں یہ کام ہم نے کرنا ہی کرنا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ. تو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ جس جگہ بیٹھیں ہیں جم کر وہاں پر یہ کام کریں گے. تھوڑے لوگ بیٹھیں خواہ آپ کے پاس، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد بن جاتی ہے کہ آپ کے لیے اتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جس کا کوئی دوسرا وہ نہیں ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ بھائی آپ موٹیویٹ ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، اصل علم کی طرف آئیں. اور اصل علم کتاب و سنت کا نام، اور اس کی تدریس کے لیے وقت نکالیں. تو انشاءاللہ جب آپ تدریس کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے میرے جو حلقات ہیں نا تفسیر کے اور حدیث کے، اس میں جو موجود لوگ ہیں جو آن لائن ہیں، وہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہمارے قریب میں کوئی ایسا انتظام موجود ہو کہ ہم وہاں پر جا کر یہ سیکھیں، ہمیں آن لائن ہی بیٹھنا پڑتا ہے. آن لائن آپ کو پتہ ہے وہ امپیکٹ نہیں پیدا ہوتا ہے، یا بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مس ہو جاتا ہے، بندہ کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو میں اپنے قریبی لوگوں میں جو حلقات میں نہیں آتے یا نوجوان جن کو موٹیویٹ کرنا تو ان کو یہ بات کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی اللہ رب العزت نے یہ نعمت دے رکھی ہے تو اس سے استفادہ کرو. جن کے پاس نہیں ہے وہ خواہش رکھ رہے ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے. تو اکثر اوقات ہم لوگ نا اس سے تساہل برت جاتے. تو لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اصل علم کی طرف آئیں، کتاب و سنت کے اصل علم کی طرف آئیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑیں. علم سکھانا شروع کر دیں گے، حاصل کرنے والے الحمدللہ آج بہت دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے پاس بھیج دے.